محمد و آل محمد۔ کربلا معلیٰ میں اطراف کی زیارات میں پہلی زیارت مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہم موجود ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کے نام سے منسوب مقام ہے۔ امام علیہ السلام جب اپنے جد امام حسین کی زیارت پر آتے تھے کربلا تو اس مقام پر آ کے رکتے تھے، اور یہاں سے قریب نہر فرات سے غسل کر کے پھر تشریف لے جاتے تھے اپنے جد امام حسین کی زیارت پر، اور زیارت وارثہ پڑھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی احادیث کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے امام حسین کی زیارات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جتنی امام حسین علیہ السلام کی زیارات ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے اور بھی زیادہ ہمارے پاس امام حسین کی زیارات پہنچی ہیں۔ عرفہ کے دن یہ مخصوص زیارت پڑھو، مطلقہ زیارت، مطلقہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی وقت کی یا مکان کی یا قید نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا مخصوص زیارت چہلم، زیارت عرفہ، لیکن زیارت وارثہ مطلقہ زیارت ہے۔ آپ کو مفاتح الجنان کی فہرست میں زیارت وارثہ نام کی زیارت کوئی باقاعدہ نہیں ملے گی، زیارت وارثہ ہم نے نام رکھا ہوا ہے، ورنہ ہے وہ زیارت مطلقہ۔ مطلقہ یعنی جو کسی خاص وقت سے متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ لو وہ زیارت۔ تو یہ ساری زیارتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، وہ یہاں پر آتے تھے، اور ایسی ایسی احادیث امام نے ارشاد فرمائی کہ منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ، جو فرات پر غسل کرے اور فرات کے قریب حسین کی زیارت کرے تو وہ ویسا ہے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ یا اللہ، اب آپ سوچئے گا کہ یہ کیا کلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں حافظ حقا کے کرمانی، انہوں نے کہا تھا کہ جعفری باش گر خدا خواہی، اگر خدا چاہیے تو جعفری بن جاؤ، ورنہ در ہر طریق گمراہی، ورنہ امام جعفر صادق کے علاوہ جو جو راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو فقط یہ جو فقہ جعفری ہے، یہ فقہ باقری ہے، یہی فقہ حسینی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ علوی ہے، اور یہی فقہ محمدی ہے جو ہمیں صحیح سورس کے ذریعے سے ملی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فقہ جعفری پر آپ کیوں عمل کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں جو ان کے معصوم فرزند کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ تو ہمارا مختصر سا تعارف کیا ہے؟ ہم سب عزاداروں کا، ہم سب مومنین کا تعارف یہ ہے کہ بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ مرتضیٰ کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی شاعر نے، امام خود کہتے تھے کہ تم میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اور ان کے سامنے جب کوئی مرثیہ پڑھنا شروع کرتا تھا، اب یہ ایک فطرت کی بات ہے سائیکولوجیکلی، جب کوئی پڑھنے والا ایک عام مجمع میں پڑھ رہا ہو تو وہ ذرا سا کھل کے اپنے طور پر پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت بزرگ ہستی آیت اللہ کو ایسے تشریف فرما ہو تو کچھ اپنے آپ کو ریزرو کر کے اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جہاں امام معصوم خود موجود ہوں تو وہ ویسے کھل کے نہیں پڑھ رہا تھا امام کے احترام میں کہ بھئی خود امام حجت خدا موجود ہو۔ امام نے کہا نہیں، انشد کما تنشد عند قبر، ویسے میرے سامنے پڑھو جیسے کھل کر قبر حسین پہ پڑھتے، یعنی روک روک کے نہ پڑھو اپنے آپ کو، پوری طریقے سے کھل کے پڑھو، جیسے تم قبر امام حسین کے سامنے وہاں پر واویلا کرتے ہو، وہاں پر فریاد کرتے ہو، اس طرح سے پڑھو۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ من انشد فینا شعرا، جو ہمارے جد حسین کے لیے ایک شعر پڑھے، فاب کا 50 اور 50 لوگوں کو رلا دے، فلہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ پھر امام نے کہا 50 بہت ہیں، فاب کا 40 فلہ الجنہ، اگر 40 لوگوں کو رلا دے اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر امام نے کہا 40 بھی بہت ہے، فاب کا 30 لوگوں کو رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ فاب کا 20 لوگوں کو رلائے، فاب کا 10، پھر کا 10 لوگوں کو رلائے۔ پھر امام نے کہا من انشد فینا شعرا فاب کا واحدا، کوئی ایک بھی رو جائے، کوئی ایک رو جائے، امام نے کہا فلہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر امام نے کہا ایک بھی نہ روئے، من انشد فینا شعرا فبکا، وہ پڑھنے والا خود ہی رو جائے، کوئی بھی نہ روئے لیکن پڑھنے والا ہی خود رو جائے، اس پہ بھی جنت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر نہ پڑھنے والا روئے نہ سننے والا روئے،
لیکن فتبا کا کوئی رونے جیسی شکل بنائے فلہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو امام نے اتنا زیادہ تاکید فرمائی زیارت حسین، گریہ بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس لیے یہ گویا وہ میراث ہے جو ہم کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی ہے۔ خود امام نے بھی ان کا ایک مرتبہ گھر جلا دیا تھا ظالموں نے، امام جعفر صادق کا گھر جلا دیا تھا۔ تو امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب باہر نکلے تو امام گریہ کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کے گھر والے محفوظ رہے، گھر جل گیا وہ پھر بن جائے گا۔ امام نے کہا نہیں، میں اپنے آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں تو مرد ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو بچاتا رہا، میں اپنی پھوپھی زینب پر رو رہا ہوں جو مستور ہوتے ہوئے سجاد کو بچاتی رہی۔ روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ میں تو ان بیویوں پر رو رہا ہوں جو شام غریبہ بکھر گئیں جب خیمے جل رہے تھے۔ ہم جائیں گے کل انشاءاللہ خیمہ گاہ کی زیارت پر جو حسین کے خیمے کربلا میں جلا دیے گئے تھے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے تعلیمات ہے جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک روایت میں آخری پڑھ کے میں زیارت پڑھوں گا امام کی۔ امام میں نے سنی ہے ایک روایت ایک عالم سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، نے کہا کہ مولا سب سے دنیا میں لطف کا موقع، روحانی لذت انسان کو حاصل ہو وہ کون سا ہوتا؟ امام نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے بنائی ہے کہ یہاں پر مصائب زیادہ ہیں مومن کے لیے بالخصوص، لیکن ہاں اگر جب اسے ایک لطف محسوس ہو جینے کا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو اس کے سامنے چلتا پھرتا دیکھتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جیسے اس کی تربیت کی تھی اور جیسے اسے پالا تھا تو آج یہ ایک رشید جوان بن گیا، تو اس وقت جو باپ کے دل میں خوشی ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ان میچیبل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا سب سے زیادہ سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہی باپ اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے اور اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مر گیا ہو، تو پھر کڑیل جوان کا لاشا بوڑھے باپ کے لیے اٹھانا وہ سب سے سخت منزل ہوتی ہے۔ السلام علی علی الاکبر، اے علی اکبر آپ پر سلام۔ آج ہم مقام علی اکبر پہ جائیں گے، مقام حضرت علی اصغر پہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری زیارات کو قبول فرمائے، عزاداری کو قبول فرمائے۔ دو چیزوں پر امام نے بڑا اصرار کیا، ایک پر تو ہم نے بات کر لی، عزاداری زیارت۔ دوسرا امام نے جو اصرار کیا جب وقت آخر تھا امام کا، تو امام نے کہا ہماری شفاعت ہی نہیں ملے گی کنہیں؟ ہم جو امید رکھتے ہیں امام سے وہ سب سے بڑی امید شفاعت کی ہے، کہ شفاعت ہی نہیں ملے گی۔ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اس لیے نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت، یہ پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نماز کو حقیر نہ سمجھے اس لیے کہ امام کی شفاعت نہیں ملے گی اگر نماز کو حقیر سمجھا۔ یہاں زیارت لکھی ہوئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ زیارت پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ کے یہاں کھڑے ہو جائیں اور زیارت پڑھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسری زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیک ایھا الامام الصادق، السلام علیک ایھا الوصی الناطق، السلام علیک ایھا الفاتق الراتق، السلام علیک ایھا السلام الاعظم، السلام علیک ایھا الصراط الاقوم، السلام علیک یا مصباح الظلمات، السلام علیک یا دافع المعضلات، السلام علیک یا مفتاح الخیرات، اے خیرات کی کنجی آپ پر سلام، السلام علیک یا معدن البرکات، اے برکتوں کے خزانے مولا جعفر صادق آپ پر سلام، السلام علیک یا صاحب الحجج والدلالات، السلام علیک یا صاحب البراہین الواضحات، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک یا ناشر حکم اللہ، السلام علیک یا ملاذ الخائفین، السلام علیک یا زعیم الصالحین، السلام علیک یا کہف المؤمنین، السلام علیک یا ہادی المضلین، السلام علیک یا سکن الطائعین، اشہد یا مولاي انک علم الہدى والعروة الوثقى والشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، صلى الله على روحك الطاهر وبدنك الذكي، السلام عليك يا صادق القول البار الأمين يا سيدي وابن سيدي يا جعفر ابن محمد الصادق، وعلى جدك الحسين وآبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لیڈیز اس طرف سے، جینٹس یہیں سے اس راستے سے،